بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان میں جو ایک آواز اٹھ رہی ہے، بعض ناتجربے کار، کم علم، کم تجربہ اور کم عمر لوگوں کی طرف سے کہ ہندوستان میں ایسے عالم نہیں ہیں جن سے علم حاصل کیا جائے۔ ان کے نزدیک چند ایسے ہی لوگ ہیں جو عموماً اس ملک سے باہر ہیں، انہی سے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اولاً تو جن لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے، وہ لوگ بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتے کہ ہاں ہندوستان میں عالم نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو ہندوستان میں جو علماء رہے ہیں یا آج بھی کبار ہیں، انہی کے خوشہ چین ہیں۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ ہندوستان میں عالم نہیں ہے یا کوئی ایسا عالم جس نے ایسے عالم کی تعریف کر دی یا ایسے شخص کی تعریف کر دی جو صحیح منہج پر نہیں ہے تو اب اس سے بھی علم حاصل نہ کیا جائے، یہ خالص غلط منہج، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوارج کا منہج چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان میں الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں اور بکثرت موجود ہیں جن سے علم حاصل کیا جا سکتا ہی نہیں بلکہ ان سے علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ آج بھی ایسے علماء ہندوستان کے اندر موجود ہیں کہ عرب کے بہت سے لوگ ان سے علم حاصل کیا کرتے ہیں اور ان کے پاس سفر کر کے آتے ہیں سند وغیرہ لینے کے لیے۔ آج بھی ہمارے ہند و پاک کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جنہیں دین کے اندر اچھی بصیرت حاصل ہے اور منہج سلف کے اوپر وہ اچھی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کتابیں تالیف کر رہے ہیں اور طلبہ کو درس دے رہے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہندوستان میں علماء نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے علماء کے بارے میں آیا، اگر میں نام لوں تو ابھی ماضی بالکل قریب میں پاکستان کے ایک عالم ہیں عبداللہ ناصر رحمانی، ان کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے علم حاصل نہ کیا جائے، وہ ان منہج ان کا بگڑ گیا ہے۔ ابھی 1-1.5-2 مہینہ پہلے ان کے پاس ایک صاحب گئے اور جا کر کے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے فلاں عالم کے بارے میں کہا ہے؟ کہا ہم نے قطعاً یہ بات ان کے بارے میں نہیں کہی ہے، یہ بات ہماری طرف غلط منسوب ہے، وہ قابل اعتماد عالم ہے، ان سے علم حاصل کیا جائے۔ تو اس قسم کی لوگ چیزیں بعض ایسے لوگوں طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ بات کہی نہیں ہے، کہیں جملتاً کوئی اشارتاً کوئی الفاظ آیا جس کا انہوں نے غلط مفہوم نکال لیا ہے تو الگ ہے۔ علی کل حال ہندوستان کے اندر خاص طور پر یہاں کے مدارس کے اندر بعض جو مدارس جو سلفیہ وغیرہ ہے، جیسے فیض عام ہے، یہاں آپ کے ہاں سنابل ہے اور محمد یا مالیگاؤں ہے، ایسی جگہوں سے جو لوگ نکلتے ہیں اور وہ اپنے علم کے اندر بصیرت حاصل کرتے ہیں، نہ یہ کہ صرف پڑھ کر کے فارغ ہو گئے اور کام نہیں کیا، نہیں، نکلے اور اس کے بعد اپنا مطالعہ کو بڑھایا، اہل علم سے اپنا تعلقات جوڑے رکھا، کتابیں پڑھتے رہے، اہل علم سے فائدہ حاصل کرتے رہے، تو وہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے۔ اگر ان کو اس دنیا سے کنارے کر دیا جائے گا تو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں بچے گا جس سے علم حاصل کیا جائے۔ تو علی کل حال یہ غلط طریقہ ہے اور وہ ہمارے نوجوان بدقسمتی سے ان خوارج کے منہج کے اوپر چلے گئے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے بھی علم حاصل کرنے کے بارے میں لوگوں کو متنبع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی وہ لوگ علم نہیں لیتے تھے، حضرت علی سے بھی وہ لوگ علم نہیں لیتے تھے کبار صحابہ سے۔ تو یہ باتیں کہہ کر کے وہ لوگ گویا اپنے کو اس منہج کے اوپر لے جا رہے ہیں جو انہی لوگوں کا منہج تھا جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ فرمایا اور سخت متنبہ فرمایا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہیے، اپنی غلطی سے کا اعتراف کر کے اہل علم کی قدر کو پہچاننی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی عالم ایسا ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، ہر عالم ہے، اللہ کے رسول سے بات کوئی آدمی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔
یہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی. البتہ عام لوگ ہیں ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی آدمی ایک عالم نے اگر اپنی کتاب کے اندر 100 مسئلے لکھے جس میں سے 95 90 99 مسئلے صحیح ہیں، اگر 5 مسئلے 10 مسئلے غلط ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کتاب کو کوڑے میں اٹھا کر کے ڈال دیا جائے. ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عالم سے غلطی ہوتی ہے. ہم کسی بھی عالم کی اسی بات کو مانیں گے قرآن اور حدیث کے موافق ہوگی اور صحابہ کرام اور سلف کے منہج پر ہوگی، ورنہ ہم کسی عالم کے مقلد نہیں ہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم علماء کی قدر نہیں کرتے اور ان سے استفادہ ہم نہیں کرتے. نہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان سے علم حاصل کرنے اور انہوں نے جو سلف کے طریقے پر علم کو سیکھا ہے ان سے علم حاصل کرتے ہیں. یہ میری رائے ہے اور یہ میرا منہج ہے. واللہ عالم. جمعیت کے کچھ عالم اگر کسی غیر منہج کے اسکالر کے ساتھ اگر اسٹیج شیئر کر لیتے ہیں تو ان کو بھی سرے سے ان کے اوپر بھی ایک یہ بھی بالکل غلط ہے. کبھی کوئی معاشرتی مسئلہ ہوا کرتا ہے، کبھی کوئی سیاسی مسئلہ ہوا کرتا ہے، کبھی کوئی اقتصادی مسئلہ ہوا کرتا ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم کے یہاں کیا ہے، اس سلسلے میں نرمی برتی گئی ہے. علامہ امرسری رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے احناف اور دیوبندیوں کو ملا کر کے جمعیت علماء قائم کیا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا اب ہم یہ کہیں کہ علامہ امرسری اس وقت جتنے علماء تھے اہل علماء میں سے کسی نے انہیں غلط نہیں کہا؟ آج ان کا منہج غلط تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھا جائے گا مصلحت کیا ہے. ہماری کوئی سیاسی مصلحت ہو سکتی ہے، ہماری کوئی اجتماعی مصلحت ہو سکتی ہے، ہماری کوئی معاشرتی یا اقتصادی مصلحت ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ ہم شیئر کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر ایسے لوگ جو اس قسم کا فتنہ برپا رہے ہیں تو ان کو بے نقاب کرنا کیسا ہے؟ ان کو اولاً تو پوشیدہ طور پر سمجھایا جائے، لکھا جائے، سمجھائے، لیکن نہیں مانے. اب یہ دیکھیں کہ ان کا خطرہ بہت عام ہوتے جا رہا ہے. اگر خطرہ ان کا محدود چند لوگوں میں ہے تو ٹھیک ہے، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں. لیکن جب دیکھیں کہ ان کا خطرہ بہت عام ہوتے جا رہا ہے تو ان لوگوں کا بے نقاب کرنا ایک شرعی مسئلہ ہے، انہیں بے نقاب کیا جائے. مطلب ان لوگوں کو کئی سارے مدنی اسکالرس نے پرسنل لیول پہ سمجھایا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے حد پہ ہی اپنی یعنی یہ ہے کہ ان کی مثلا ضرور ہوتا ان کا محدود لوگوں میں رہا کرتا، اپنے محدود لوگوں میں وہ کام کرتے رہیں. اور البتہ آپ جوانوں کے اندر، نوجوانوں میں وعی پیدا کرنے کی کوشش کریں. مساجد کے اندر ایسے دروس دیے جائیں کہ اس قسم کے لوگوں کے منہج سے لوگوں کو متنبہ کیا جائے. جزاک اللہ خیر.